السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ذکر و فکر کے ایک اور ایمان افروز سلسلے میں خوش آمدید۔ یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے حقیقی سبق تلاش کرتے ہیں، جہاں ہم ذکر سے دل کو زندہ اور فکر سے عقل کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے تاریخی واقعے پر بات کریں گے جو ایمان، صبر اور یقین کی روشن مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی، جس میں حق اور باطل کا ٹکراؤ، ایمان اور کفر کی جنگ اور اللہ کی قدرت کے بے شمار جلوے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین، عالم باعمل، فہم قرآن و سنت کے حامل علامہ محمد معیز صاحب۔ علامہ صاحب، خوش آمدید ذکر و فکر میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر سلمان بھائی، یہ واقعی نہایت بابرکت موضوع ہے، کیونکہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے، اور ہر جگہ اس میں ایمان کی روشنی اور باطل کے انجام کا ذکر موجود ہے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کن حالات میں نبوت عطا فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب فرعون نے اپنے ظلم، غرور اور تکبر سے سرزمین مصر کو اندھیروں میں ڈبا دیا تھا۔ وہ کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کفر کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ یہ دراصل دعوت توحید کا آغاز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان فرما دے۔ یہ جملہ ہر دائی کے لیے سبق ہے کہ دعوت کا کام عاجزی، دعا اور اللہ پر بھروسے سے شروع ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، فرعون کے کفر اور ظلم کا ذکر قرآن میں بہت تفصیل سے آیا ہے۔ کیا یہ محض تاریخی قصہ ہے یا اس میں آج کے انسان کے لیے بھی پیغام ہے؟ قرآن قصہ سنانے کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ فرعون کا گناہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ خود ظالم تھا، بلکہ اس نے لوگوں کو غلام بنایا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا، عورتوں کو ذلیل کیا اور اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا تو بجائے توبہ کے اس نے مذاق اڑایا اور کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ یہ وہ تکبر تھا جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے معجزات عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بڑے معجزات عطا فرمائے، عصا یعنی لکڑی کا عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور ید بیضا، ہاتھ جو نکالنے پر چمک اٹھتا تھا۔ قرآن کہتا ہے، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک زبردست اژدہا بن گیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حق ہمیشہ ظاہر ہو کر رہتا ہے، چاہے باطل کتنا ہی چمکتا نظر آئے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر چیر دیا گیا۔ وہ منظر کیسا تھا؟ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اپنی لاٹھی سے سمندر پر مارو، ان کے لیے خشک راستہ بنا دو۔ پھر اللہ نے فرمایا، فَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ مگر اللہ نے فرمایا، الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ یہی انجام ہر متکبر کا ہے جو حق کو پہچاننے کے باوجود جھٹلاتا ہے۔ علامہ صاحب، آج کے دور میں اس واقعے سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟
سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو۔ جب تمام راستے بند لگتے ہیں تو اللہ وہ راستہ کھول دیتا ہے جس کا کوئی تصور نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ جملہ ہر مومن کے دل کا سہارا ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق، تکبر ہلاکت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تیسرا سبق، دعوت ہمیشہ نرمی سے دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حق بات سخت لہجے سے نہیں بلکہ دلائل اور اخلاق سے منوائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آج کی گفتگو نے دلوں کو منور کر دیا۔ ہم نے جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین، صبر اور اللہ پر توکل کیسا تھا، اور فرعون کے تکبر نے اسے کس انجام تک پہنچایا۔ علامہ معیز صاحب، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ذکر و فکر میں ہمیں ایمان افروز نکات عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ سامعین کے لیے ایک مختصر دعا فرما دیں۔ اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے صبر، یقین اور توکل کا حصہ عطا فرما۔ ہمیں فرعون کے غرور اور ظلم سے محفوظ رکھ اور ہمیں حق پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما اور ہمیں قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ذکر و فکر۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ قرآن و سنت کا پیغام دل سے دل تک پہنچتا رہے۔ میں ہوں محمد سلمان، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔